کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ اس تجویز پر حضرت ابو بکر ریلکٹنٹ رہے بہت دیر تک کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن پھر دلائل جب دیے گئے تو مان گئے۔ اور پھر حضور حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں جو کاتبین وحی حضور کے زمانے میں کتابت کرتے تھے وحی کی، ان کا ایک بورڈ بنایا گیا، ان کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے صدر بنے، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کو ان بین الدفتین، ان دو گتوں کے درمیان جیسے کتابی شکل ہوتی ہے ایسی کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے سال، سوا سال، 1.5 سال بعد، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا کل عہد خلافت 2 سال ہے، سوا 2 سال، اس لیے وہ دیر نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ تو اولین جمع و تدوین قرآن حضور کے اپنے دور میں حیات طیبہ میں ہو گئی، لیکن وہ سینوں میں محفوظ تھا، کتابی شکل میں ابھی محفوظ اور مرتب اور مدون نہیں تھا۔ کتابی شکل میں پھر مرتب اور مدون ہوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ شکل یہ تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پنجابی کی ایک زبان کا نام نہیں ہے، یہاں تک کہ امبرسری پنجابی اور تھی، لاہوری پنجابی اور ہے، گجرانوالے کی پنجابی اور ہے، لہجے مختلف ہیں، ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان بول رہا، اور ذرا اور آگے چلے جائیں گے تو جانگلی پنجابی کچھ اور ہے۔ اسی طرح عربی بے شمار اس کے لہجے تھے، اور شروع میں یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ ہر شخص، ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ دارالعلوم کی ساری چیزیں سکھائی جائیں، تو سہولت اس میں تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک لہجہ جو ہے پنجاب میں کیا کہتے چاقو کو کاچو، یا پٹھان کہتا کاچو، اب وہ کاچو ہی لکھ لیا انہوں نے۔ اس سے پھر فتنہ پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کے رسم الخط کے اندر اختلاف آ رہا تھا، یہ لفظ چاقو ہے کہ کاچو ہے۔ یہ کام ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جتنے مصحف تھے سب جمع کر لیے گئے، اور پھر اس میں ایک رسم الخط طے کیا گیا، آفیشل، ایک سکرپٹ، ایک رسم الخط، اسے رسم عثمانی کہتے ہیں۔ تو اصل میں حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کیا ہے ایک رسم الخط پر، جامع الامت علی رسم واحد۔ جامع و آیات القرآن غلط ہے، آیات القرآن جمع ہو چکی تھی خود حضور کی حیات طیبہ میں، آپ کے سینہ مبارک میں بھی، اور بہت سے صحابہ کے سینوں کے اندر جو حفاظ تھے، کتابی شکل میں نہیں۔ کتابی شکل میں جمع ہو گئی حضرت ابو بکر کے زمانے میں، لیکن پھر لکھنے میں فرق آنے لگا۔ اب دیکھیے مالک یوم الدین، مالک لکھنے کا ایک ذریعہ طریقہ یہ میم الف لام کاف مالک، ایک طریقہ یہ میم پر کھڑا الف اور لام کاف، الف علیحدہ سے نہیں آیا، یہ بھی مالک ہے یہ بھی مالک ہے۔ لیکن مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھا جائے گا، میم الف لام کاف نہیں لکھا جائے گا کبھی، میم پر کھڑا زبر اور لام کاف، مالک یوم الدین، یہ تعین کر دیا رسم الخط۔ اور حضرت عثمان نے پھر اس کی نقلیں کرائیں، اور بڑے بڑے جتنے بھی صوبے تھے، اس وقت تک تو اسلام بہت پھیل چکا تھا، تاشقند میں ایک نسخہ موجود ہے حضرت عثمان کا، اسی طریقے سے استنبول کے اندر ایک نسخہ موجود ہے۔ تو یہ نسخے جو ہے مختلف ممالک کے اندر پھر بھیج دیے گئے تھے، تو ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے امت کو جمع کر دیا، ورنہ قرآن مجید کی جمع و تدوین حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو چکی تھی، حضور کے سینہ مبارک میں اور حفاظ کرام کے سینہ مبارک میں۔ اس کے بعد کتابی شکل میں مرتب ہوا ہے اور جمع ہوا ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں، وہ خاص طور پر اہل تشیع نے جو ہے وہ بہت سے شکوک پیدا کیے ہیں اس میں۔ اگرچہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے بارے میں بھی بعض بہت ان کے جو بڑے اونچے جو بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی رسم الخط ہے، یہی صحیح ہے قرآن، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی۔ لیکن کیا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں بریلوی، ایک تو عالم دین ہوگا بریلوی، اونچی سطح کا عالم دین، ایک ہوتا ہے عام وائز نعت خواں، وہ جو قلابے ملاتا ہے ادھر سے ادھر کے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہم جو ذاکرین ہیں، وہ تو اپنے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی شکوک پیدا کر دیے، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، اصل قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا، اور وہ پھر جو حضرت علی کے خاندان میں جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ان کے پاس منتقل ہوتا ہوتا
حضرت مہدی کے پاس آ گیا. اب حضرت مہدی جو ہے 12ویں امام، وہ بھی غار کے اندر ہے، وہیں وہ مصحف بھی موجود ہے جو اصل قرآن جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ جب ظاہر ہوں گے امام مہدی تو اصل قرآن لے کر آئیں گے. یہ قرآن وہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں قرآن میں 40 پارے سے یہ 30 رہ گئے. قرآن میں ایک سورت تھی سورہ علی، سورہ علی کے نام سے بھی ایک سورت تھی. اللہ. تو یہ ساری باتیں ان کے ذاکرین کرتے ہیں جو ان کے بڑے علماء ہیں. اور خاص طور پر اب میں چونکہ ایران بھی ہو کر آیا تھا، تو ایران میں نے دیکھا وہ کھل کر کہتے ہیں، ڈٹ کر کہتے ہیں کہ بالکل یہی قرآن ہے، ہم اسی کے قائل ہیں، کسی اور قرآن کے وجود کے ہم قائل نہیں ہیں. یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی ہے. اور اس وقت یہ کہ اس قرآن کی خدمت ایک تو ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر، جو قرآن مجید عمدہ ترین کاغذ پر، آرٹ پیپر پر، نہایت عمدہ جلد پر، ہمارے ہاں تو کسی کتاب کی وہ جلد بند ہی نہیں سکتی جو کہ وہ قرآن مجید کی، اور ملینز کی تعداد میں سعودی عرب نے اس کے لیے خاص طور پر جو ایک مؤسسہ قائم کیا ہے، ایک وقف قائم کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ ملینز کی تعداد میں حاجیوں کو مفت دیتے ہیں. وہ قرآن مجید اگر مارکیٹ ریٹ پر آئے تو کئی 100 روپے کا ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا، 1000 کا ہو شاید، جو وہ مفت دیتے ہیں. اور دوسری خدمت جو ہے واقعتاً ماننا پڑتا ہے، مؤسسۃ القرآن جو ہے وہ ایران میں بھی قرآن مجید کی خدمت ہو رہی ہے. تو موجودہ ایرانی حکومت کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا یہ موقف ہے کہ یہی قرآن ہے اور یہی ترتیب ہے اور یہ قرآن مکمل ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب ہم اسے پڑھوا دیں یعنی اس کی ترتیب معین کر دیں تو پھر اسی ترتیب کی پیروی کیجیے. ترتیب مصحف کی پیروی کی جائے گی، ترتیب نزولی کی پیروی نہیں کی جائے گی. تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، ترتیب مصحف سے پڑھا جائے گا، ترتیب نزولی سے نہیں. ترتیب نزولی کی طرف توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یقین کے ساتھ معلوم بھی نہیں. ترتیب نزولی جو ہے پورے قرآن مجید کی مرتب کرنا ناممکن ہے. چند ابتدائی صورتوں کے بارے میں، چند ابتدائی وحیوں کے بارے میں معلوم ہے، پہلے یہ آئی پھر یہ آئی پھر یہ آئی، لیکن پورے قرآن مجید کی ترتیب نزولی ناممکن ہے اس کو مرتب کرنا تیقن کے ساتھ. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کر دینا. کہیں اگر قرآن مجید میں کوئی آیت آ گئی ہے کہ جو پوری طریقے سے واضح نہیں ہو پائی تو اللہ تعالیٰ پھر اور آیات نازل کر کے اسے واضح کر دیتے. روزے کے ضمن میں پہلا حکم آیا، پھر دوسرا حکم آیا. اسی طریقے سے کلالہ کے بارے میں حکم آیا سورہ نساء میں، لیکن اس کو کچھ صحابہ نہیں سمجھ پائے تو دوبارہ آخر میں آخری آیت سورہ نساء کی پھر وہی ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں، تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. تو قرآن کی وضاحت قرآن کے ذریعے نمبر 1، قرآن کی وضاحت محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نبوی کیا ہے؟ حدیث نبوی قرآن مجید کی وضاحت ہے. اے نبی ہم نے یہ کتاب، یہ ذکر آپ پر نازل کیا، نزلنا علیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے. یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں جو جہلاء ہیں، اہل تشیع کے جہلاء، انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی وضاحت اور قرآن مجید کی توضیح اور قرآن مجید کی تشریح اور قرآنی احکام کی تفصیل کے ضمن میں جو سنت رسول کا مقام ہے اس کی نفی کی ہے منکرین حدیث نے. اور یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے آج کی دنیا میں. بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، یہ سر سید احمد خان سے شروع ہوا یہ فتنہ، یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. سر سید احمد خان ایک اعتبار سے بہت مخلص آدمی تھے، مسلمانوں کے مخلص، مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے مخلص، یہ سب کچھ. لیکن انہوں نے مفسر قرآن ہونے کا جو ایک اپنے لیے ایک مقام حاصل کر لیا اور متکلم قرآن بن گئے، علم کلام کے بہت زبردست ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑی گمراہ کن باتیں کی ہیں. انہی میں سے ایک یہ جو ہے حدیث کا استخفاف، حدیث کی کمی، حدیث کی توہین، اس کا سب سے پہلا سرا جو ہے وہ سر سید احمد خان. پھر اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ پیدا ہوئے. پنجاب میں مولوی عبداللہ چکڑالوی بہت مشہور آدمی، غلام احمد پرویز یہ ہمارے دور کے آدمی. اسی طریقے سے اسلم جراج پوری بہت بڑے آدمی تھے یو پی کے.
یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی اہمیت اور سنت کی اہمیت کو کم کیا ہے.